اماں جی سے سارا زیور لے کر کے، اور پھر وہ دن آئے کہ جس کے کاندلے اور جنجانے میں باغات ہیں، یہاں یوسف و انعام کو کھانے کو لقمہ نہیں ہے۔ ایک توا تھا، ایک صندوق تھا، آٹا چاول دال وہ بھی نہیں تھا۔ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے درازوں میں سے قریت کر آٹا نکالا۔ جب دھواں اٹھا مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ آئے، یوسف آٹا کہاں سے لایا؟ ابا جی چوری نہیں کی ہے، مانگا نہیں ہے، بہت بھوک لگی اس پہ۔ یوسف آج کے بعد تیری چہر دیواری میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ یہ مولانا الیاس صاحب نے فرمایا۔ سن 47 میں کنویں بھرے گئے، وہ چاندنی چوک اور وہ بڑے بڑے بازار کے اور وہ کروڑ پتی بھاگ بھاگ کر ہمایوں کے مقبرے میں پناہ گزین ہوئے تھے، وہاں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ روٹی کے ٹکڑے پہنچاتے تھے۔ کام کی بنیادیں ہیں، مرکز کی بنیادیں ہیں، مجاہدہ، قربانیاں، اور راتوں کے آنسو۔ ایک میاسی نے مجھے بتایا، بہت پرانے تھے، ہم بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے ایک دن میں نے دیکھا کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سجدے میں تھے، انتظار ہی کرتا رہا، اب سر اٹھا کہ پورا 1.5 گھنٹہ ہوا جو حضرت نے سر اٹھا۔ اس عمل کی نقل میں کہ ایک صحابی حضور کی تلاش میں ہیں، گھر میں ملاقات ہے، نہ مسجد میں، نہ جنت البقیع میں، تلاش کرتے نکلے، وساوس نے گھیر لیا، ایک پہاڑ کی غار میں دیکھ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہیں، چلو آتا ہوں۔ ایک دفعہ آئے ابھی سجدے میں، دوسری دفعہ آئے پھر سجدے میں، تیسری دفعہ آئے پھر سجدے میں، چوتھی دفعہ میں دیکھا کہ حضور باہر آ رہے، آگے اللہ کے رسول، وساوس نے گھیر لیا تھا۔ کیا ہوا؟ فرمایا میں نے اس وقت تک سر نہیں اٹھایا جب تک اللہ نے مجھے میری امت کے حق میں مطمئن نہیں کیا۔ کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کا سجدہ اس نقل میں تھا، کہ اللہ اس امت کا کیا ہوگا، یہ کس کے ہاتھوں، ان کو کون کہاں استعمال کرے گا، اس کے تاجروں کا، اس کے مالداروں کا، اس کے جوانوں کی، اس کی دوشیزاؤں کو۔ اسی لیے ملتزم پر اس کو قبول کر رہا تھا، منوایا تھا۔ یہی میراث میں مولانا یوسف صاحب کو ملا، اکرام، اخلاق۔ اللہ اکبر۔ جب حیات الصحابہ پڑھ لیتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس زمانے میں بڑے بڑے بیت الخلا نہیں تھے اور یہ فلیش وغیرہ کے نہیں تھے، ڈبے ہوتے تھے، اینٹوں کے چولہے ہوتے تھے۔ سارا مجمع جب سو جاتا، سناٹا ہو جاتا، تو مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ وہ ڈبے اپنے سر پر اٹھا کر، اللہ ان کی خبر کرو، میونسپلٹی کی گاڑی جو باہر سڑک پر ہوتی تھی وہاں جا کے اس کو خالی کرتے اور یوں کہتے بھائی میرے مہمان ہیں، بھائی میرے مہمان ہیں، ان کی خدمت تو میرے ذمہ ہے۔ ان کا تقوی امت کا بیان کر کے تشریف لے جا رہے تھے۔ حجرے میں جانے کے لیے ایک مہمان سویا ہوا ہے، اگر جاتے ہیں تو اس کو پھلانگنا ہے۔ ساتھی جو ساتھ پیچھے تھے، حضرت پردہ ہٹایا، وہ ٹانٹ کا پردہ ہو، نہیں بھائی حضور کا امتی ہے، مجھے جانا ہے تو میں یوں گھوم کے چلا جاؤں گا، اس کو نہیں پھلانگا۔ جو بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں سے کہی تھی، اس کی نقل مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتار رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا تھا مدینے والوں سے، یضربون الناس سیضربون الناس اکباد ابلہم، مدینے والوں اللہ نے تو یہ کہا تھا واذکروا نعمت اللہ، تم کیا تھے، اللہ نے تم پر کتنا بڑا انعام کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تمہاری لڑائیوں کے ختم ہونے کی کوئی شکل نہیں تھی، تمہیں صف اول کے ثواب بتلایا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ کی نماز بتلائی، اور تعلیم کے حلقوں میں تمہارے دل جڑ گئے، تم بھائی بھائی ہو گئے۔ مدینے والوں اس نعمت کو یاد کرو۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سیضربون الناس اکباد ابلہم، لوگ دور و دراز سے آئیں گے، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں ان آنے والوں کے ساتھ بھلا برتاؤ کرنا۔ اس کی نقل مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتارتے تھے، دروازے کے باہر بیٹھتے تھے، جو دروازے میں داخل ہوتا تھا نظریں دو دو چار اٹھ کے ایسے اس کا استقبال جیسے کوئی شکاری شکار۔ ایک آدمی آیا، لمبی مونچھیں، بڑا پگڑ، ہاتھ میں لٹ، منہ سے شراب کے بھپکارے آ رہے تھے۔ حضرت بھاگے ہوئے، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، کہاں سے؟ یہ میاں جی نے ہم کو سنایا، اس پر پھانسی کا وارنٹ تھا۔ جی میں تو آپ ہی کے پاس آیا ہوں۔ میرے پاس ضرور، بولو کیسے آئے؟ اجی دعا کے لیے آیا ہوں، میں تو اس مسجد میں پڑھا ہی ہوں تیرے واسطے دعا کرنے کے لیے۔ اس کا دل اتنا بڑا ہو گیا، پھر اسی نے جا کر کے جماعت بھیجی تھی، آنے والوں کو سینے سے لگانا، ہر ایک کی قدر پھلانا۔ اور پھر ایک مدراسی حاجی صاحب جا رہے تھے دسترخوان سے، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ پٹ پکڑ کے کھڑے تھے، حاجی صاحب کام سمجھ میں آیا؟ جی آگے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ٹھنڈا سانس لیا، ہمارے واسطے بھی دعا کر دو، 20 سال سے اس مسجد میں پڑے ہیں، ابھی تک کام سمجھ میں نہیں آیا۔ مولانا یوسف صاحب بناوٹ کر رہے ہیں، تصنع کر رہے ہیں۔ اندر کی بات یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ تو بنیادیں ہیں۔ میرٹھ سے ایک آدمی آتا ہے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور اس نے یوں کہا کہ حضرت میرٹھ کی کچہری میں آپ صرف جا کر اتنا کہہ دیں کہ میں مولانا الیاس کا بیٹا ہوں، آگے کی ساری کارروائی ہم کریں گے، یہاں سے لے کے وہاں تک جو زمینیں مکانات سب ہوا ہو جائیں گے۔ اور مولانا یوسف صاحب سرخ ہو گئے، چلو یہاں سے، میں اپنے باپ کے نقش قدم، میرا باپ گیا کبھی کچہری؟ میرے باپ نے کوئی مقدمہ مکان و زمین کے لیے لڑا؟ آئے ہو، چلو یہاں سے۔ یہ بنیادیں ہیں، اور وہی بات ہے، ہر چیز کی بنیادیں ہوتی ہے، جب تک بنیادوں پر رہتا ہے تو پھلتا پھولتا اور اس کی لائن کی۔ اسی لیے دوستو، نہ کسی سے عداوت، نہ کسی سے لڑائی، نہ کوئی نیا مرکز، نہ کوئی نیا گروپ، کام اپنے اصلی نہج پر، کام مشورے۔ اوہو، یہ حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، ان کی فوج میں اسی خاندان کے، جیسے میں نے کہا نا، ایک سپہ سالار تھے۔ جب حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے جنوب کے پورے علاقے پر کو محاصرے میں لے لیا، ان کا حصر کر لیا اور گویا گھیراؤ ڈال دیا، اس وقت میں وہاں شیواجی تھا۔ شیواجی اپنی ماں کے پاس گیا، ماں میں بہت خطرے میں ہوں، بھائی مجھے بتا دینا، ماں میں بہت خطرے میں ہوں، میری جان خطرے میں، میں کیا کروں؟ تو شیواجی کی ماں نے یوں کہا تھا، بیٹا مشورہ کر۔ کیا کہا تھا؟ بیٹا مشورہ۔ اب ماں کس سے مشورہ کروں؟ عالمگیر سے۔ ماں تجھے معلوم ہے وہ میرا دشمن ہے؟ مجھے خوب معلوم ہے وہ تیرا دشمن ہے، لیکن اتنا بھی جانتی ہوں، چاہے جیسی بھی ہوں، ان کا ماننے والا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا، اپنے نبی کی تعلیم پر ایسا عمل پیرا ہے، ان کے نبی نے ان کو بتایا ہے المستشار معتمن۔ یہ شیواجی کی ماں کہہ رہی ہے کہ جس سے مشورہ کیا جائے وہ امانت دار ہے۔ دشمنی تیری، اس کی اپنی جگہ، جب مشورے کے نام سے تو اس کے پاس جائے گا، تیرے حق میں خیر کیا ہے؟ خدا کو منہ دکھانا ہے، آخرت ہے، اس کو سامنے رکھ کر تیرے لیے خیر کیا ہے، امانت داری کے ساتھ تجھے رائے دے گا۔ یہ تو غیروں کے اس میں تھا کہ مشورہ کتنی اہمیت کی چیز ہے، اور مشورہ کس طرح، مشورہ کن سے لیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے تو یہاں تک فرمایا تھا حضور نے، انہوں نے پوچھا حضرت علی نے، اللہ کے رسول آپ کے بعد مسئلے تو آئیں گے امت کے، ہاں قرآن سنت، کتاب و سنت، اللہ کے رسول اس میں نہ ملے تو فرمایا کہ
امت کے اچھے پرہیزگاروں اور دینداروں کو، اور اس وقت پرہیزگار اللہ ان سے مشورہ کریں، کسی ایک فرد پر مدار مت رکھنا، یہ حضور نے فرمایا تھا حضرت علی سے۔ اس لیے بڑے حضرت نے فرمایا ہمارے کام کی بنیاد ہے مشورہ، باہمی اجتماعیت۔ اسی لیے حضرت محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلوار دی تھی، جس تلوار سے انہوں نے وہ مسلمہ کذاب کے سر پہ وار کیا تھا، بڑا کارنامہ تھا۔ لیکن ساتھ ہی حضور نے فرمایا تھا جب تمہارے ہی دل آپس میں پھٹنے لگیں تو ہر پہاڑ پر جا کر میری یہ تلوار توڑ دینا اور اپنے گھر بیٹھ کر اپنا دینی مان سنبھال لینا۔ اس وقت میں اگر حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے ان کی بیٹی نمازیں پڑھوانے کو منع کر رہی ہیں تو امت کے لیے کیا جواب دیں گے؟ میں اور آپ کام کو جس سطح پر، جس نہج پر، جن اصولوں پر، جن بنیادوں پر، جن کے حوالے کر کے گئے تھے، ہم اور تم بڑوں کو قیامت میں کیا منہ دکھاتے؟ اسی لیے مجھے یاد، میں نے کہا نا کہ 1958 میں پہلی مرتبہ گیا تھا جہاں اس مسجد کی خصوصیات بتلائی تھی کہ جہاں کے ہر فرد امت کی آخرت کیسے، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آخرت ہی کا ذکر نہیں ہے، ایمان و عمل ہی کی بات نہیں ہے، غیبتیں، چغلیاں، تہمتیں، الزامات، بدگمانیاں، جس سے قرآن نے منع کیا ہے اور جس کے انجام میں وہ سارا بتایا ہے کہ اب ہم اسی کے رہ گئے۔ خدا ہماری حفاظت فرمائے۔ بلکہ میں تو جب میں پہلی مرتبہ اسپین کی اس جامع قرطبہ میں گیا اور وہاں حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہ السلام کے پتلے لٹکتے دیکھے تو ایک اختیار میری زبان پر آیا تھا، اللہ یہ آنکھیں اس کو دیکھنے کے لیے۔ لیکن جب گئے غرناطہ خلیفہ کے محل میں تو اس نے پوری چھت سونے کی بنوائی تھی اور میلوں لمبا ایک حوض ہے بیوی کا، ایک حوض ہے بادشاہ کا، خلیفہ کا۔ 9-8 گھنٹے روزانہ اس میں رہتے تھے اور 30 کنواری لڑکیاں رقص کرتی تھی۔ جب اس عبارت پر ہم پہنچے ہیں اس کتاب میں تو بس ہاں بھائی اس کے نتیجے میں تو وہی ہونا چاہیے جو دیکھ کر آئے۔ اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے میرے دوستو۔ یہی حال ہم نے دیکھا ہے مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ میرا معمول تھا روزانہ 4 بجے ڈاک لے کے جاتا تھا۔ گجرات میں فسادات چل رہے تھے، ریلوں سے اتار کر کاٹ رہے تھے، کیا کچھ ہو رہا تھا۔ حضرت یوں لیتے ہوئے تھے، آنسو بہ رہے تھے، میں نے دیکھ لیا تھا۔ السلام علیکم جب میں نے کہا تو ایسے اٹھے جیسے کہ بہت گہری نیند میں ہو۔ میں گیا ڈاک پیش کی، مولوی صاحب کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا حضرت خبریں تو بہت، محلے، دکانیں، گاڑیاں ریلوں سے اتار کر۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے، مولوی صاحب یہ سب کچھ میری وجہ سے ہے۔ اتنا روئے، میں تو کہتا ہوں کہ یہ ہم کو سبق پڑھا گئے کہ کہیں کوئی جھول پڑ رہا ہے اس محنت میں تو ہم میں کا ہر ساتھی اپنے آپ کو قصوروار، میری بے اصولیاں، میری بے عنوانیاں، میں ہی گنہگار ہوں۔ اسی لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے طے کیا تھا کہ جس قسم کی جو برائیاں جس کو اللہ پاک بندے میں دیکھنا نہیں چاہتے اس کے لیے تو میں نے اپنے آپ کو چھانٹا ہے، اور جتنی خوبیاں جو اللہ پاک دیکھنا چاہتے ہیں میرے سارے ساتھیوں میں۔ یہ چیز ہے جو اجتماعیت پیدا کرتی ہے، دلوں کو جوڑتی ہے، مشورے ہی سے اجتماعیت آتی ہے۔ اس لیے ہمارے حضرت اور تقوی حضرت قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس صاحب کے زمانے میں جو یہاں تک ہندوستان پاکستان کی تقسیم سے پہلے بہت رئیس آدمی تھے۔ یا تو اس زمانے میں گاڑی ہوتی تھی وائسرائے کے پاس، انگریزوں کا جو ہوتا تھا، اور یا ایسے رئیس قریشی صاحب کے پاس گاڑی تھی۔
3 دن کے لیے جب گئے تھے تو کتنے باورچی اور کتنے دیگے اور کا کچھ لے کر گئے. بڑے حضرت دیکھتے رہے اور سب کچھ ہوتا رہا. خیر تعلق اتنا تھا کہ تینوں کو مولانا یوسف صاحب، مولانا انعام صاحب، قریش لوگ ایک مدت تک سگے بھائی سمجھتے رہے، اتنا تعلق تھا. لیکن اللہ اکبر، حضرت شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرقدہ کے ساتھ سرہند شریف کے راستے سے حج کو جانا تھا حضرت وغیرہ، تو پاکستان کے راستے سے جا رہے تھے کراچی کے. قریشی صاحب کے ہاں قیام تھا، اور قریشی صاحب کی حیثیت بڑے بڑے جنرل اور فوجی اور بریگیڈیئر اور کرنل اور یہ اور وہ، ان کے تھا. گئے تو دیکھا دسترخوان بچھا ہوا. حضرت نے مجھے بلایا، فرمایا مولوی صاحب ساتھیوں سے کہنا کسی کو کوئی چیز کھانی ہو کھلانی ہو. میں نے کہا حضرت آپ نہیں، میں نہیں لوں گا. شام ہوئی، شام کے کھانے پر نہیں، ناشتے پر نہیں، صبح کو چائے پر نہیں. چلنا تھا، گاڑیوں میں بیٹھ گئے، شیخ بھی بیٹھ گئے. حضرت میں نے پہلے پوچھا، میں کہ حضرت آپ نے کچھ نہیں کھایا؟ فرمایا مولوی صاحب تعلق تو ہمارا اس گھر سے سگے بھائی جیسا، لیکن قریشی صاحب کے انتقال کے بعد ابھی تک ان کے ہاں میراث تقسیم نہیں ہوئی ہے، اس لیے میں نے یہاں کچھ نہیں کھایا. قریشی صاحب کے گھر والوں نے پوٹلی بچوں کے لیے گاڑی پر بھیجی. حضرت نے یہ کہہ کر کے کہ بھائی سفر میں ہے، سفر میں تو آدمی کو ہلکا رکھنا چاہیے، دیکھیں گے پھر واپس کر دیں. دوسرے سال کے اجتماع میں جب گئے تو قریشی صاحب کے سب سے چھوٹے بیٹے کا نکاح تھا. حضرت نے فرمایا اس بچے کا ولیمہ میں کروں گا. اسٹیشن پر کھڑے ہیں، مولوی محمد سلیمان اللہ مغفرت فرمائے کہہ رہے حضرت یہ ریل نہیں جا رہی ہے، اپنے جسے جانا ہے وہ ابھی آنے والی ہے، آپ اس میں فارغ ہو جائیں. فرمایا مولوی صاحب اس ریل کا پانی ان کے لیے جائز ہے جنہوں نے اس کا ٹکٹ خریدا ہے، ہمارے لیے جائز نہیں. تقویٰ بھی دیکھا. تب 30 سال میں کبھی میں چونکہ ہر وقت کے ساتھ اوپر نیچے اندر باہر، شاید 30 سال میں کبھی اپنے بارے میں خیال نہیں گزرا ہوگا کہ میں امیر ہوں. اور روتا جس طرح دیکھا ہے ہم نے، مسجد نبی میں بھی دیکھا، مرکز میں بھی دیکھا. اپنے آپ کو قصوروار سمجھنا، اپنے کو کچھ نہ سمجھنا کہ وہ کیا مولانا الیاس صاحب، مولانا یوسف صاحب، مولانا انعام الحسن صاحب رحمہ اللہ. اسی لیے ایک مرتبہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ اگر قرآن حدیث و سیرت سے میرا کام اصول نہج ہٹا ہوا ہے تو میں گمراہ ہوں. قرآن حدیث کے خلاف تو گمراہی ہی ہے. اسی لیے ابھی میں وہ پڑھ رہا تھا مولانا حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے علمی ملفوظات. ایک طالب علم نے سوال کر لیا کہ حضرت کیا منعم علیہم بھی مغضوب علیہم ہو سکتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، وہ تو نبی ہیں، صدیق و شہداء ہیں، کیا وہ بھی مغضوب علیہم ہو سکتے ہیں؟ حضرت شیخ الاسلام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا بالکل. یہ کون ہے مغضوب علیہم؟ یہ منعم علیہم ہی تھے، نبیوں کی اولاد، لیکن انہوں نے جو گل کھلائے نبی کی بات ہی بدل دی. یحرفون الکلم عن مواضعہ ونسوا حظا مما ذکروا، جو راستہ بتایا تھا اسے بھول کر اپنی منمانی، اس کی وجہ سے یہ مغضوب علیہم ہوئے. میں تو ڈر گیا کہ کبھی بھی کسی کو اپنے بارے میں مطمئن نہیں ہونا چاہیے. کس گمراہ کو اللہ ہدایت دے اور کس ہدایت والے کو. وہ تو اللہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے بھی لکھا ہے نا، ایک آدمی کو برسوں دیکھا حرم شریف میں، ایک ہی دعا، اے اللہ سوئے خاتمے سے حفاظت فرمائیو، اے اللہ سوئے خاتمے. ایک دن پوچھ لیا بھائی اور بہت ساری دعائیں ہیں قرآن میں، کیا بات؟ کہنے لگے میرا ایک بھائی تھا، حافظ قرآن تھا، زندگی بہت آوارگی کی تھی، ماں باپ بھی، گھر والے بھی، دوست احباب بھی بہت سمجھاتے تھے اللہ نے تیرے سینے میں قرآن، لیکن وہ اپنی باتوں سے، اسی لیے کہا نا ایک ہے طریقہ ہدا اور ایک ہے راستہ ہوا، ہوا اور ہدا، ہوا اور ہدا.
خدا پر ہیں یا ہوا پر ہیں. خیر وہ اپنی باتوں سے باز نہیں آتا تھا. بہت بیمار ہوا, زندگی کے لالے پڑے, موت و حیات کی کشمکش میں تھا. گھر والوں سے کہا بھائی مجھے قرآن دو, تو گھر والے خوش ہو گئے کہ شاید اخیر وقت میں کچھ ندامت ہو رہی ہے. قرآن گھر والوں نے دیا تو ہاتھ میں لے کر یوں پھینکا, میرا اس قرآن سے کوئی تعلق نہیں. حافظ قرآن تھا, کیونکہ اس دن سے میں نے عبرت حاصل کی ہے اللہ نہ کرے کون کب کس کا خاتمہ. اس لیے میں تو یہ دعا کرتا ہوں اللہ ہماری آخرت بنے اور خاتمہ برا نہ ہو, اس کی دعائیں کرتا ہوں. میرے دوستو یہ ہمارا سارا مجمع اللہ پاک آپ کی قربانیوں کو, آپ کی مجاہدوں کو, آپ کے اندر کی کڑن و درد کو اللہ قبول فرما کر ہے. ہم بہت کمزور ہیں, ہم بہت کمزور ہیں. ہم تو ذرا سے میں بہک جاتے ہیں, بچل جاتے ہیں, پھسل جاتے ہیں, ذرا سے میں متاثر ہو جاتے ہیں. اسی لیے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, زمین آسمانوں کو جائیں 10 دفعے, آسمان ساتوں زمین پر اتر آئیں, پورا پتجھڑ ہو جائیں, ہواؤں کی لہریں بدل جائیں, پانیوں کے دھارے بدل جائیں, کام کام ہے, کام کام ہے. اسی کے لیے ان صلاتی و نسکی و محیای و ماتی, جینا مرنا غم خوشی جو کچھ کھپنا جھیلنا سب اسی کے لیے ہے. اے اللہ برے دن سے, بری رات سے, بری گھڑی سے ہماری حفاظت فرما کر, ہمیں الٹے پیر واپس ہونے سے بچا کر, ہر آن آگے بڑھنے والا صرف تو راضی ہو رہا ہو. امت کے حال پر تو نے ہی کرم کا ہاتھ رکھا ہے. یہی امت تھی جو 47 میں, اور یہی امت تھی 4تھی 5ویں صدی میں, یہی امت تھی. کہاں کہاں کیا کیا ہوا ہے, تو نے ہی کرم کا ہاتھ رکھا ہے. اس دعوت کی محنت کی شکل میں اے اللہ ان آنکھوں سے اس کو اجڑتا نہ دیکھے. اے اللہ ہمارا وقت, ہماری تنہائی کی مجلسیں, ہماری باتیں اس کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے والی نہ بنے, بلکہ جیسے میں نے کہا حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا, تو حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا حضرت خوب غور سے دیکھا کام کو, کام کے اصولوں کو, کام کی بنیادوں کو, نہج کو. آپ نے کسی کے لیے کہیں انگلی رکھنے کی جگہ نہیں رکھی. اس لیے میرے دوستوں میں نے عرض کیا تھا اس کی بنیادیں وہ مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے 80-90 گھر, بڑے حضرت اماں جی کے زیور, مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھوک میں, مولانا الیاس, اور وہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا سپہ سالار کی حیثیت. لیکن آپس میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ, مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام, یہ ساری بس اللہ پاک کام, ہم کام کے ہیں, کام ہی کے لیے جئیں گے, کام ہی کے لیے مریں گے, اور کام انہی اصولوں اور بنیادوں پر اپنی مسجد سے لے کر عالمی سطح پر کریں گے جن بنیادوں پر بڑے ڈال کر گئے ہیں. اس کی حفاظت, اس کی دعائیں کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہمیں تمہیں استقامت نصیب فرمائے, اخلاص نصیب فرمائے, تنہائیوں میں اپنے رونے کی مقدار بڑھائیں, دعائیں مانگیں, ہر تقصیر, ہر کمی کوتاہی کو اپنی طرف. میں تو ابھی مکہ مکرمہ میں تھا, مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آئی کہ اللہ نے 3 قسم کے آدمی بیان کیے. اولئک علی ھدی من ربہم, یہ پہلے قسم جن کو اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا. ختم اللہ علی قلوبہم, دوسری قسم. تیسری قسم بڑی خطرے میں, ومن الناس من یقول آمنا باللہ, زبان سے بہت تھوک اڑاتے ہیں ہم اللہ کو, ہم آخرت کو, ہم اللہ کو, ہم آخرت کو. وما ہم بمؤمنین, قرآن کہتا ہے, جس کو قرآن بے ایمان کہہ دے اس سے بڑا بے ایمان کون ہے. آگے پورا رکوع مولانا بیان کرتے تھے, اور پرانا ہی میں کہ بھائی ہم نے اب تک اس محنت کے نام پر سب سے پہلے اپنی ذاتوں کو دھوکہ دیا, ماں باپ کو, ساتھیوں کو, اپنے بڑوں کو, امت کو.
میں آپ کے بارے میں نہیں، میں اللہ کی قسم کھا کے اپنے بارے میں کہتا ہوں، اور یہی بات آپ سے عرض ہے۔ آپ نے شہر ساتھی تنہائی میں ہم نے اس دعوت کے نام پر اپنے کو اور امت کو کتنا ہم کون سے 6 نمبر بیان کرتے ہیں؟ کون سے 6 نمبر کی، کس نمبر کی کون سی حقیقت ہمارے اندر میں آئی ہے؟ ہمارے رونے کی مقدار بڑھے، دعاؤں کی مقدار بڑھے، نئے نئے عزم و ارادے ہوں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا کہ اگر چور چوری سے کرے گا توبہ، بے نمازی نماز چھوڑنے سے توبہ کرے گا۔ ہمارا یہ مجمع اس کام کے لیے جو بے اصولیاں، بے عنوانیاں، اس کے تقاضوں سے جان چرانا، مال بچانا، اے اللہ عالمی سطح پر پوری امت کو اپنے ذمے نہ سمجھنا اور کام اپنی حقیقت کے ساتھ چلے اور دین زندہ نہ دین زندہ ہو، اس کو ہمارے حوالے کیا گیا تھا۔ اس میں میری ذات سے جو کچھ ہوا ہے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ ہر ساتھی استغفار کر رہا ہو اس کام کے اعتبار سے، وہ چوری کی اور بے نمازی کی، ان کی توبہ اور ہے، میری اور آپ کی توبہ اور ہے۔ انشاءاللہ اللہ کریں گے۔ اللہ ہمیں آپ کو توفیق نصیب فرمائے۔ ہمیں تو ہر ایک کو اپنی آخرت اور اپنی آخرت کے ساتھ پوری امت کی، اور امت کی آخرت ایسی بنے، امت دین پر ایسی رہے کہ اس کو دیکھ کر قوموں کے منہ میں پانی آ جائے کہ کاش یہ زندگی اللہ ہم کو دے اور ان کی بھی آخرت بن جائے۔ اللہ ہمیں آپ کو نصیب فرمائے۔ بھائی اب آپ کو